السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ حامد علی ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک 11 نیوز HD پروگرام ہمارے مہمان۔ اس وقت پاکستان کی بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت جس نے بہت تھوڑے عرصے میں پاکستان کی سیاست کے ایک بڑے حصے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور مذہبی اقتدار کی حفاظت میں اپنا لوہا منوایا اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اس جماعت کے ضلع سرگودہ کے امیر پیر سید صادق الامین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، آپ یہ بتائیں سیاست میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ لوگ آرام سے مساجد میں نمازیں پڑھا رہے تھے، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی سیاست میں آنے کی؟ سب سے پہلے تو پاک 11 نیوز کا شکریہ کہ انہوں نے موقع دیا کہ ہم اپنی آواز کو عوام تک پہنچا سکیں۔ جی بہت شکریہ۔ تو بنیادی طور پر جیسے ہی ہم نے اس ماحول کو دیکھا، اور آپ نے بھی یقیناً شروع سے اس ماحول کو دیکھا ہے کہ غنڈہ گردی سیاست کے نام پر اس ملک میں مچائی گئی، اور جہاں دیکھا غریب غربت کی چکی میں پس رہا ہے، امیر سود کا پیسہ اکٹھا کر کر کے مزید امیر ہوتا جا رہا ہے، اور سیاست کے نام پر اس غنڈہ گردی کو عوام نے بھی برداشت کیا، مذہبی لوگوں نے بھی برداشت کیا۔ لیکن جب یہ مذہبی غنڈہ گردی دین پر حملہ آور ہونے لگی اور رفتہ رفتہ اسلام دشمن عناصر کو پناہ دینے لگی، انہیں سپورٹ کرنے لگی، تو اس وقت ہمارے اکابر نے یہ ضرورت محسوس کی جیسے دیگر میدان سجائے جاتے ہیں، اسی طرح سیاست کے میدان میں بھی انہیں ان کی اوقات دکھائی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ تم لوگوں کی حیثیت کیا ہے۔ تو الحمدللہ سب نے دیکھا کہ اس میدان میں ہم نے آ کر انہیں ان کی اوقات دکھائی، اور پہلے ہی الیکشن میں 22 لاکھ سے ابو ووٹ لے کر ہم نے الحمدللہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، کیا آپ مستقبل میں PTI کے ساتھ یا کسی اور جماعت کے ساتھ اتحاد کریں گے؟ جی دیکھیں، بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کو اثر اپنا، جو ان سے لا تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ ہمارا تو معیار بابا جی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا کو بتا گئے ہیں، ہمارا یہی معیار ہے، جو اس معیار پر پورا اترے گا وہ ہمارے ساتھ ہے۔ جی اچھا، آپ یہ بتائیں، آپ الیکشن میں آ رہے ہیں تو کیسے لوگ لے کر آئیں گے؟ جیسے PTI نے کہا تھا کہ ہم تو نئے لوگ لے کر آئیں گے، لیکن ان کے ساتھ وہی پرانے لوگ تھے، تو آپ کون سے لوگ لے کر آئیں گے؟ دیکھیں، ہمارا معیار جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ محبت رسول ہے۔ پوری دنیا اس وقت جانتی ہے، جس طرح انڈیا بھی بولتا ہے اور امریکہ جیسے ملک کو بھی یہ بولنا پڑتا ہے کہ یہ تحریک لبیک پاکستان ایک تعصب خیز مذہبی جماعت ہے۔ تو جب ان کی زبانوں سے یہ جملہ نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی تحریک لبیک پاکستان ایک تگڑی مذہبی جماعت ہے۔ تو ہمارا ایک ہی پیمانہ ہے پرکھنے کا، اور وہ محبت رسول ہے، جو اس پر پورا اترے گا وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، چاہے دیندار ہو چاہے دنیا دار ہو، پیمانہ یہی رہے گا۔ جی اچھا، آپ یہ بتائیں، مذہبی جماعتیں تو پہلے بھی موجود ہیں، وہ اب تک آگے آنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں، تو آپ کون سی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ اتنی محنت کر رہے ہیں آپ لوگ۔ یہ تو آپ نے بھی دیکھ لیا، پوری دنیا نے بھی دیکھا کہ دوسری جماعتیں کن بنا پر نہیں آ سکی اور کس بنا پر ہمیں کامیابی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ یہ فقط ہمارے قائدین کی اکابر کے اخلاص کی برکت ہے، جس بنا پر ہم اتنا آگے آئے۔ اور قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا بھروسہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول پر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے سوا ہم کسی کی طرف اپنی نظریں نہیں جماتے، انہی کے آسرے پر چل رہے ہیں۔ اور الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام آیا ہی غالب ہونے کے لیے، یہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے جب اسلام آئی غالب ہونے کے لیے تو ہمیں امید اللہ کے رسول سے انشاءاللہ صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں لبیک لبیک کے نعرے لگیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک تھوڑا سا یہ سخت سوال ہے کہ آپ معیشت کا کیا کریں گے؟ آئے دن آپ کسی نہ کسی سفیر کو نکالنے کی بات کرتے ہیں، تو اسی طرح سے تعلقات کو توڑ کر آپ معیشت کیسے چلائیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روٹی دینے کا وعدہ اللہ کا ہے، کسی ملک کے سفیر کا یا کسی ملک کے صدر کا نہیں ہے۔ تو کسی سفیر کو نکالنا یا نہ نکالنا اس کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگرچہ ہماری نظریں تنگ ہو چکی ہیں، ہماری سوچ محدود ہو چکی ہے، ہم اس دائرہ کار سے باہر سوچنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ معیشت کا نظام صرف سڑکیں بنانا ہے، معیشت کا نظام بجلی کے بڑے بڑے کھمبے لگانا ہے، یا معیشت کا نظام بڑے بڑے جو پل چڑھا دینا، انڈر پاس بنا دینا، ہم اسے معیشت کا نظام سمجھتے ہیں۔ حالانکہ معیشت 36 لاکھ مربع میل کی حکومت سیدنا فاروق اعظم نے کی، لیکن انہوں نے کبھی ایسا کوئی سڑک بنانے کا یا گلی پکی کرنے کا اعلان نہیں کیا۔
جن باتوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، فاروق اعظم نے کبھی ایسی بات کا اعلان نہیں فرمایا۔ فاروق اعظم کے دور میں ایک ہی اعلان ہوتا تھا کہ 36 لاکھ مربع میل کے اندر اگر کوئی ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے ہوگا۔ تو ہم ایسا نظام معیشت لانا چاہتے ہیں کہ کوئی غریب نہ رہے، کوئی غریب بھوکا اور ننگا ہو کر نہ سوئے۔ ہم غریب کو کندھا دے کر اسے سہارا دینا چاہتے ہیں، نہ کہ غریب کو میت بنا کر اپنے کندھوں پر اٹھانا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا آپ یہ بتائیں، عوام کے ذہنوں میں یقیناً یہ سوال رہتا ہے، اتنی جانیں دینے کے باوجود سفیر نہیں نکال سکے، تو آپ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں یا ناکامی سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں، بار بار یہ میڈیا چینلز پر بھی باتیں کرتے ہیں، دیگر سیاستدان بھی آ کر اپنی وہ سیاست چمکانے کے لیے اس بات کو بار بار کرتے ہیں، اور مذہبی لوگ بھی مذہبی تناؤ بنانے کے لیے ہم سے یہ باتیں کرتے ہیں، کچھ ایجنسیاں ہمیں ابھارنے کے لیے یہ باتیں کرتی ہیں۔ تو بیسیکلی سفیر، جس طرح قائدین نے بھی فرمایا کہ اسی وقت نکل چکا تھا جب ہمارا لانگ مارچ شروع ہوا تھا، اور یہ آپ اپنے ذرائع استعمال کر کے بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا سفیر، فرانس کا سفیر اسی وقت جا چکا تھا۔ اور باقی جہاں تک بات ہے یہ پہرے داری کی اور اس کامیابی کی، یہ کامیابی نہ ہماری محنت سے ہے، نہ ہمارے اکابر کی محنت سے ہے، یہ فقط اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس مشن کے لیے قربانیاں دیں، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، آگے چلتے چلتے امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگے، امام نسائی کو ممبر پر بیٹھے بیٹھے شہید کر دیا گیا۔ اگر ہم سے یہ سوال کریں کہ آپ مساجد میں بیٹھے تھے سکون سے، تو مساجد میں شروع سے اب تک کوئی سکون نہیں ہے۔ جو مساجد والے لوگ ہیں انہی پر آزمائشیں آتی ہیں، اس وجہ سے کہ وہ مذہبی اقدار کو سنبھالنے والے ہیں۔ تو امام نسائی کو ممبر پر شہید کیا گیا، امام احمد بن حنبل کو روڑی پر کھڑا کر کے کوڑے مارے گئے۔ اسی طرح ہمارے اکابر میں سے امام جو تھے حضرت موہانی، آپ کی داڑھی کو موڑ دیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا۔ اسی طرح چلتے چلتے جب یہ حضرت علامہ مولانا امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تک معاملہ پہنچا، تو آپ کو بھی سیڑھیوں سے گھسیٹا گیا، آپ کو ڈنڈے مارے گئے، آپ پر ظلم کیا گیا، آپ کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ لیکن یہ پہرے داری جس طرح ابتدا سے رہی ہے انتہا تک رہے گی انشاءاللہ، جب تک ہماری جانیں سلامت ہیں۔ سفیر تو کیا، اگر کسی ملک کے صدر کی بھی بات آئی اور اس کے سامنے کھڑا ہونے کی بھی بات آئی، تو حضور کے غلام انشاءاللہ وہاں تک اپنا ہاتھ پہنچائیں گے، اور جہاں تک ہو سکا اپنے جو قوت ہے اسے بروئے کار لاتے ہوئے تمام دین دشمن عناصر کو اپنے ہاتھوں سے روکنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اچھا آپ یہ سرگودا کی عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ سرگودا کی عوام کو یہی پیغام ہے کہ 70 سالوں سے آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس انداز میں نظام چلایا جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے ان سے نہیں پوچھا کہ آپ معیشت کا کیا کریں گے، کبھی آپ نے ان سے نہیں پوچھا آپ سیاست کا کیا کریں گے، آپ ہمارا کیا کریں گے۔ آپ اس وقت اگر 1000 یا 2000 روپے لے کر بک جاتے ہیں، یا آپ اس وقت نالی کا وعدہ کر کے بک جاتے ہیں اور گٹروں پر اپنی قیمت لگا دیتے ہیں، تو ایک دفعہ حضور کے نام پر اپنی قیمت لگا کر دیکھیں، اگر مول نہ پڑا تو پھر ہمیں کہنا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ اتنی مہنگائی ہے تو عوام بھی مہنگائی سے مری جا رہی ہے، کتنی مہنگائی، تو غریب انسان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، غریب کے لیے بھی یہی پیغام ہے اور امیر کے لیے بھی یہی پیغام ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اسلام سے منہ پھیرا، حضور کی ذات سے منہ پھیرا تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اگر اسلامی نظام کے ہم پیرو ہو جائیں تو یہ ذلت رسوائی کا ہمیں کبھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا، معیشت بھی درست ہو جائے گی، سود کا نظام بھی ختم ہو جائے گا، وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا نظام لا کر ہمیں ہماری آنکھوں میں چمک دے کر ہمیں دکھانا چاہتے ہیں اور ہمیں چند انگلش کے لفظ بول کر امپریس کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ایسی باتوں سے متاثر نہ ہو بلکہ دین سے متاثر ہو کر دین کی جانب آئیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ تھے پیر سید صادق الامین شاہ رضوی صاحب، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ ہمارے چینل پر تشریف لائے۔ اب ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔